الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کی آیت کے اندر نبی علیہ السلام کی عظمت کا تذکرہ کیا ہے کہ مومن کو حضور علیہ السلام کی ذات سے کس حد تک پیار کرنا چاہیے، حضور علیہ السلام سے کس حد تک محبت کرنی چاہیے. اللہ نے قرآن کی اس آیت کے اندر مسئلہ بیان فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کہ نبی علیہ السلام اتنی باعزت اور باعظمت نبی ہیں کہ ان کے ساتھ اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبت کرنی چاہیے. انسان سب سے زیادہ اپنی جان کی دیکھ بھال کرتا ہے اور انسان کی نظر میں جان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں دنیاوی لحاظ سے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام کی ذات کی باری آئے، ایک طرف حضور کی عزت ہو، ایک طرف جان ہو، تو تم اپنی جان پر کھیل جانا پر حضور علیہ السلام کی عزت کو گلے لگا لینا. حضور کی عزت کا مسئلہ یہ بہت ہی بڑا حساس اور اہم ہے. اللہ نے جب اس آیت کے اندر انسان کی جان کا تذکرہ کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا وما فیہا ایک طرف ہو، ایک طرف آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو، تو انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اعلان کر دینا چاہیے، اس دنیا وما فیہا کو چھوڑ دینا چاہیے. اس آیت سے واضح اور صاف طور پر یہ بات معلوم ہو رہی ہے. اللہ نے قرآن کی اس آیت کے اندر فرمایا اے مومنو، ایک طرف تمہاری جان ہو، دوسری طرف حضور علیہ السلام کی عزت کا مسئلہ ہو، تم اپنی جان کو قربان کر دینا، حضور علیہ السلام کی عزت کو گلے لگانا، حضور علیہ السلام کی عزت پر مر جانا. میں مختصراً عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا. کس وقت کامل مومن نہیں ہو سکتا؟ کون سے موقع پر کامل مومن نہیں ہو سکتا؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ تم مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے والدین سے اور اپنی اولاد سے اور اس دنیا وما فیہا سے زیادہ محبت کرنے نہ لگ جاؤ. اب بات یہ ہے، ایک طرف اولاد کا مسئلہ ہے، دوسری طرف حضور علیہ السلام کی شان کی بات ہے، اولاد کو قربان کر دینا چاہیے. ایک طرف والدین ہیں، دوسری طرف حضور علیہ السلام کی ذات ہے، والدین کو چھوڑ دینا چاہیے. ایک طرف بیوی ہے، دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے،
بیوی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک طرف مال ہے، دوسری طرف حضور علیہ السلام کی عزت کا مسئلہ ہے۔ سامعین محترم یاد رکھو، پھر ان مال کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، اولاد کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، والدین کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، بیوی کو چھوڑ دینا چاہیے، حتیٰ کہ اس پوری دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے، پر حضور کو نہیں چھوڑنا۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام اس کائنات کے اندر سب سے بڑے محسن ہیں، سب سے زیادہ اس امت کے خیر خواہ ہیں۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی وفات کا وقت آتا ہے، آپ علیہ السلام اس وقت بھی اپنی زبان مبارک سے یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت پر رحم فرمانا، اے اللہ میری امت پہ کرم فرمانا، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ حضور علیہ السلام امت کے غم کے اندر دن رات اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میری امت پہ رحمت فرما۔ جب حضور ہم سے اتنا محبت کرتے ہیں تو ہم سے بھی اتنا محبت ہونی چاہیے کہ ساری کائنات ایک طرف ہو، حضور علیہ السلام کی ذات جب ایک طرف ہو، پوری کائنات کو چھوڑ کر ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ قرآن کی یہ آیت یہی چاہتی ہے، حضور کا یہ فرمان بھی یہی چاہتا ہے، گویا اللہ بھی یہ اعلان کر رہے ہیں اور حضور کی ذات بھی یہی اعلان کر رہی ہے۔